بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج موضوع تو کرونا ہے اور کرونا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اہم ترین مہمان بھی ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ان سے ہم معلوم کریں گے کہ جناب اس وقت مختلف جو ایفرٹس ہو رہی ہیں پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے، اور جو دوسرے ممالک سے رابطے میں ہیں ہم، وہ کس نوعیت کے رابطے میں ہیں، کس طرح کا تعاون ہمیں مل رہا ہے مختلف ملکوں سے، خواہ وہ اکانومی کا معاملہ ہے یا پھر کرونا وائرس سے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور دوسرا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گی ڈاکٹر نوشین عباس۔ ان سے ہم معلوم کریں گے کہ لاک ڈاؤن مزید 2 ہفتے کا ہو گیا ہے، لوگ گھروں میں محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان 2 ہفتوں میں کھانے پینے کے مسائل کیا ہونے چاہیے، معاملات کیسے کھانا ہے، اور دوسرا نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان ساری باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں جب تک شاہ محمود قریشی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، میں آپ کو کرونا وائرس کی اپڈیٹس دے دیتا ہوں حسب معمول۔ پاکستان میں جی اس وقت کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 6919 ہے، یعنی تقریباً 7000 ہونے کو ہے۔ گزشتہ روز یہ تعداد تھی 6200 اور تعداد میں اضافہ ہے 673، یعنی کہ یہ اب تک سب سے بڑا اضافہ ہے جی 673 کا ایک دن میں 24 گھنٹے میں۔ اموات 107 ہو گئیں، کل تھی 107 اور آج ہیں 128، اور اموات بھی 21 اموات کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑی تعداد ہے اب تک کی جب سے پاکستان اس سے نبرد آزما ہے۔ اور صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد جناب بالکل اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، ماشاءاللہ 1645 ہیں۔ اور اسی طریقے سے پنجاب میں 3200 ہے، اموات 34 ہیں۔ 24 گھنٹے میں نئے کیسز جو آئے ہیں پنجاب میں 216 نئے کیسز آئے ہیں، اور سندھ میں تعداد 2800 تک پہنچ گئی ہے، اموات 45 ہو گئی ہیں، اور 24 گھنٹوں میں جو نئے کیسز سندھ میں آئے ہیں جناب وہ 340 ہیں، یعنی نئے زیادہ کیسز جو آئے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 216 آئے ہیں اور سندھ میں 340 آئے ہیں، یعنی پنجاب اور سندھ دونوں ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور غالباً یہ اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ ایک تو بیرون ملک جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں ان میں سے پازیٹیو کیسز بھی نکل رہے ہیں، ہر فلائٹ سے نکل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو لاک ڈاؤن میں کوئی کنفیوژن ہے، نرمی کی گئی یا نرمی لوگوں نے خود کر لی، اس سے بھی کچھ نیگیٹو اثرات جو ہیں مرتب ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں جناب تعداد 285 ہے، اموات 3 ہیں۔ خیبر پختونخوا 912 ہے تعداد اور 42 ہے، اور 24 گھنٹے میں نئے کیسز جناب خیبر پختونخوا میں 50 آئے ہیں، یہ بھی غیر معمولی اضافہ ہے۔ اور بلوچستان میں 5 نئے کیسز آئے ہیں، اور وفاقی دارالحکومت 24 گھنٹوں میں سامنے آنے والے کیسز 5 ہیں جی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، اور ان میں میرا اپنا خیال ہے کہ موسٹلی جو ہیں وہ ہیں جو بیرون ملک فلائٹس سے آ رہے ہیں اور اسلام آباد۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جناب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے سب سے پہلے تو کرونا وائرس کے سلسلے میں ہمارے کن ممالک سے رابطے میں ہیں، اور چائنا ہمیں کس حد تک سپورٹ کر رہا ہے، اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس معاملے کو کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیے، رابطے تو ہمارے سبھی سے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں میری 30 سے زیادہ وزراء خارجہ سے خود بات ہو چکی ہے، اور اس میں جو مین موضوع زیر بحث تھا وہ کرونا وائرس تھا۔ ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، گڈ پریکٹسز کیا ہیں، ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا نے بالکل ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ کی طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم چین گئے تھے، صدر پاکستان کے ساتھ میں ساتھ تھا، اسد عمر صاحب ساتھ تھے، یکجہتی کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں بھیجی ہے جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں، وہ ٹیم جو ووہان میں کام کرتی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیکل سپلائیز بھیجی ہیں۔ اور کل شام میری چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ جو ہماری جو ریکویسٹ ہے میڈیکل اکوپمنٹ کی، وینٹیلیٹرز کی، اس کو ترجیح بنیادوں پر کنسیڈر کیا جائے، اور انہوں نے مجھے اشور کیا کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کو مایوس نہیں کرے گا۔
اچھا سر یہ بتائیں مختلف کانسپریسیز چل رہی ہیں یہ کرونا وائرس کے بارے میں بھی، تو اسی وجہ سے خاص طور پہ امریکہ اور چائنا کے درمیان، اور امریکہ چونکہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس وقت، سب سے نمبر 1 پہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، اور امریکہ میں جی 6,44,000 لوگ ہیں اور اموات ہو گئی ہیں جناب 28,500. تو نمبر 1 پہ اس وقت امریکہ ہے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے WHO کی امداد بھی بند کر دی ہے. تو یہ ساری سچویشن کیا یہ کانسپریسی ہے یا صرف اور صرف خالصتاً بیماری ہے؟ دیکھیے میں تو اس کو بیماری کہوں گا، جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہ ہوں تو میں اس کو کانسپریسی کا نام تو نہیں دوں گا. اس بیماری نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے، ایک ملک کو نہیں لیا. صرف امریکہ متاثر نہیں ہوا، 209 ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور 1,30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ کنفرم کیسز ہیں. تو اس کو ایک ملک تک کہہ دینا محدود ہے، یہ مناسب نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک WHO کا تعلق ہے، صدر ٹرمپ نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن دنیا کے بہت سے گلوبل لیڈرز نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ آج WHO کی ہمیں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے اور اس میں اس ادارے کی افادیت اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا شاہ صاحب ایک اور بھی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ تو 10 مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، وہاں پہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اور دوسرا پورے انڈیا میں جو اس وقت سچویشن ہے اس کو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ کہ جناب یہ مسلمان وائرس پھیلا رہے ہیں انڈیا میں، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، کوارنٹین الگ رکھے جا رہے ہیں. یہ ساری سچویشن کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو کب کریں گے؟ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ہم مسلسل رابطے میں ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطے میں ہیں، سلامتی کونسل کے صدر سے رابطے میں ہیں. میں نے ان کو خطوط لکھے ہیں اور میں نے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے. پہلے انہوں نے امتیازی سلوک برتا مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طرح انہوں نے نشانہ بنایا. اسپیشل قوانین کے تحت ان کو وہ جس عطاب میں وہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے بجا طور پہ کہا کہ دنیا تو اب دیکھ رہی ہے لاک ڈاؤن. کشمیری جو ہے وہ پچھلے 8 ماہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، ان کو میڈیکل فیسلٹیز ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے نشانہ بنایا اقلیتوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، اور سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ دلی میں کیا ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے. اب ان کا جو یہ کووڈ-19 کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے تو اس پہ وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کبھی مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، اور کبھی پاکستان کو. کتنی کم ظرفی کا مظاہرہ ہے اور کتنی لا علمی کا مظاہرہ ہے جو کر رہے ہیں. اور آپ نے تشخیص کر دی ہے، آپ نے کہا کہ یہ کوارنٹین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ کوارنٹین جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کے لیے ہے. کیا کرونا وائرس نسل، رنگ، زبان اور مذہب دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. آج کی دنیا میں یہ کیا کر رہے ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے، جگ ہنسائی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. چوہدری صاحب. مخدوم صاحب ایک تو بڑی مبارک کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے الحمدللہ انڈر یور لیڈرشپ اور انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر عمران خان از میٹنگ ود گریٹسٹ آف سکسیسز. تو یہ تو بہت آپ کو مبارک. لیکن اب جو پاکستانی 30-40 ہزار کے قریب باہر پھنسے ہوئے ہیں اور آہو بقا کر رہے ہیں اور نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، نہ آپ ان کو جہاز دے رہے ہیں. وہ بھائی اتنی ایئرپورٹس اور اتنے جہاز کس مرض کی دعا ہے اگر آپ اپنے پاکستانیوں کے اندر نہیں لا سکتے. غلام حسین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کو واپس لانا ہمارے فرائض پہ شامل ہے. میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں. اس وقت تقریباً 40,000 کے لگ بھگ پاکستانی ہیں جو باہر سٹرینڈڈ ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں. فورن آفس نے ایک کرائسس مینجمنٹ سینٹر بنایا ہے دفتر خارجہ میں جو 24/7 راؤنڈ دا کلاک کام کر رہا ہے اور اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے. ہم نے ان رائٹنگ ہدایات بھیجی ہیں اپنے مشنز کو کہ وہاں کی کمیونٹی سے رابطے میں رہیں
اور ان لوگوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو رجسٹر کرائیں. ویب سائٹ پہ ہم نے نمبر دے رکھے ہیں اور لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں. تیسرا، ہم نے ان کی واپسی کے اس کے سفر کا آغاز کیا. پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ایئرپورٹس بند تھے. اسلام آباد کا واحد ایئرپورٹ تھا جو کھلا تھا اور ہم نے وہاں سے فلائٹس کو آپریٹ کرنا شروع کیا. بہت سے لوگ جو یہاں پھنسے ہوئے تھے، جو یورپینس تھے، کینیڈینس تھے، امریکنس تھے، برٹش نیشنلز تھے، ان کو باہر بھیجا اور اسپیشل فلائٹس کے لیے ان کو واپس لانا شروع کیا. لیکن جب ہم ان کو واپس لاتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 2 چیلنجز ہمارے سامنے. ایک، ہم نے جو ان کو واپس لانا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ ایبلٹی کیا ہے اور ہمارے پاس کوارنٹین فیسلٹیز کیا ہیں. دیگر جو صوبے تھے، نہ پنجاب تیار تھا، نہ خیبر پختونخوا تیار تھا، نہ صوبہ سندھ تیار تھا، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے ایئرپورٹس نہیں کھولنا چاہتے. وہ خوف میں مبتلا تھے اور کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں کورونا وائرس کو امپورٹ نہ کر بیٹھے. لوکل ٹرانسمیشن کا وہ چیلنج انہوں نے قبول کیا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاس 40,000 لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کا بھی ارینجمنٹ نہیں ہے. اور یہ ارینجمنٹ تو صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے نا. دفتر خارجہ نے تو بندوبست کرنا ہے. ہم نے ایس او پیز ڈیولپ کرنے تھے، ہم نے کر لیے. ہم نے ایس او پیز کو آزمانا تھا، ہم نے آزما لیا اور ان ایس او پیز کے ذریعے ہم اس وقت تک 4,000 سے زیادہ لوگ واپس لا چکے ہیں. اب تیسری کھیپ میں جو 20 تاریخ سے شروع ہوئی ہے، 20 اپریل سے 3 مئی تک چلے گی، ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا ہے، ایئرپورٹس کو کھلوایا ہے. اب ملتان ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، یہ کھلیں گے اور انشاءاللہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 7,000 تک بڑھ جائے گی. تو وہ جو ان کی آمد میں آسانی پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مشن ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ خاص طور پہ ظاہر ایفرٹس ہو رہی ہیں، آ جائیں گے پاکستانی واپس، لیکن ایک کوئی پریورٹی رکھیں گے؟ کیونکہ ہمیں بھی بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، فون بھی آ رہے ہیں کہ ٹرکی، چائنا اور یورپین کنٹریز جہاں پہ طالبات ہماری خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھنے گئی ہوئی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کو پریورٹی پہ واپس لایا جائے. ان کے والدین کافی پریشان ہیں، تو اس پہ بھی کوئی توجہ دیں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. ہماری پرائورٹیز میں وہ پاکستانی ہیں جو ٹرانزٹ پہ تھے اور وہاں پھنسے ہوئے تھے. ہماری دوسری ترجیح میں وہ پاکستانی ہیں جن کے لمیٹڈ ڈیوریشن کے ویزاز تھے اور ان کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں اور وہ دقت میں ہیں. ہماری پرائورٹی میں اسٹوڈنٹس میں وہ خواتین بچیاں ہیں جو وہاں ان کی ڈارمیٹریز بند ہو گئی ہیں، ان کے ہاسٹل بند ہو گئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتی ہیں. وہ ہماری ترجیح میں ہے. اسٹوڈنٹس ہماری ترجیح میں بالکل ہے، لیکن خواتین کو ہم فوقیت دیں گے، زیادہ اہمیت دیں گے کہ ان کا اکیلے باہر رہنا آسان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیح میں وہ پاکستانی ہیں جو لے آف کر دیے گئے ہیں، تو وہاں مزدوری کرتے تھے، کماتے تھے اور اپنی جو ریمیٹنس جہاں بھیجتے تھے اپنے قوموں کے لیے، آج وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستانی جو آنا چاہتے ہیں سراخوں پر، لیکن ان کے پاس وہاں مکان بھی ہے اور ان کے عزیز و اقارب بھی ہیں، رہائش کا بندوبست بھی ہے، تو ان کو قدرے ان کے لیے آسانی ہے. لیکن وہ آنا چاہیں تو ان کو لانا بھی ہمارے فرائض میں ہے. ہم حد الوسع کوشش کر رہے ہیں جتنے وسائل. پھر آپ دیکھیے بہت سی ایئر لائنز بند ہیں، بہت سے ایئرپورٹس بند ہیں. یہ سب چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کی خواہش ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ ان لوگوں کو، پاکستانیوں کو واپس لانے میں ہم پوری تن من دھن کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کچھ تکلیف ضرور ہے، صبر آزما سفر ہے یہ، اور اس کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا، تعاون کرنا ہوگا. سر، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ہم ذرا داخلی سیاست پہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو کچھ پوچھ لیا جائے. یہ جہانگیر ترین صاحب، جو قرضے کا ہوا ہے وہ ایک شوگر ملز ایسوسی ایشن کے خلاف ایک انویسٹیگیشن ہوئی اور اس میں کچھ نام آئے اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما تھے جہانگیر ترین، ان کا نام بھی آیا، تو وہ بھی زیر عتاب ہیں. 25 تاریخ کو فورینزک آڈٹ کی رپورٹ بھی آنی ہے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں اور اس منطقی انجام کو پہنچے ساری چیزیں؟ دیکھیے، ایک پریلیمنری رپورٹ سامنے آئی ہے جو قوم کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور وزیر اعظم کی اجازت سے شیئر کی گئی تھی. یہ لیک نہیں ہوئی تھی، جس کی وضاحت کی بات بھی کر دی گئی. نمبر 1. نمبر 2، کچھ سوالات اور اٹھے تھے. ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کی فورینزک آڈٹ کرایا جائے.
اس فورینزک آڈٹ کی جو رپورٹ ہے وہ 25 اپریل کو سامنے آنی ہے. سب اس رپورٹ کے منتظر ہیں. جب رپورٹ آئے گی تو اس پہ شفاف طریقے سے وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے سب اس کو منون قبول کریں گے. وزیر اعظم کے ایجنڈے پر احتساب اور شفاف احتساب تحریک انصاف کے منشور کا حصہ تھا اور ہے. اچھا شاہ صاحب، آج آپ نے ایک گفتگو کی ہے، وہ گو ہم آپ کو سنواتے ہیں، پھر ذرا اس پہ آپ سے تبصرہ بھی لیتے ہیں. ذرا سنائیے گا جی. جی، زراعت پہ میری نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن مجھے کچھ عرصہ کہا گیا تھا کہ کالا چشمہ پہن لیجئے زراعت کے متعلق، اور میں نے کچھ عرصہ کالا چشمہ ہی پہنے رکھا تھا. میں خود چیئرمین فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس طبقے کی کیا ضروریات ہے. شاہ صاحب، آپ نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا، یہ چشمہ آپ نے خود پہنا تھا یا پہنایا ہوا تھا؟ اچھا مجھے بھی ذرا صابر شاکر صاحب میں نے پوچھنا ہے کچھ. جی سر، جی آپ بھی آئیں. جواب دے دیتا ہوں. جی جی دیکھیے پہلی بات تو شاہ محمود صاحب یہ بتائیں. جی سر، جی بولیں. جی بتائیں شاہ صاحب. شاہ محمود صاحب یہ بتائیں کہ میرے پاس جو ہے مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنا پاکستان تحریک انصاف سے راستے جدا کر لیے. تو آپ کے ہمسائے میں ہیں وہ ہے لودھرا، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ اور آخری دفعہ کس پی ٹی آئی کی یا سرکاری میٹنگ میں جہانگیر ترین سے ان پٹ لی گئی تھی؟ میرے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے. میں ایسے کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہوں گا. میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی مصدقہ خبر ہے کہ انہیں راستے جدا کر دی ہیں. میں نہیں سمجھتا. ایک نمبر 2، آخری جو نشست جس میں میری ان سے بالمشافہ ملاقات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے کاٹن پالیسی کے بارے میں جو ان کو ذمہ داری کی تھی ٹاسک فورس کی جس کی نگہداشت کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھی جس میٹنگ کو وزیر اعظم نے چیئر کیا تھا، اس سفارشات میں اس کمیٹی میں جن میں ان کی گفتگو سنی تھی اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا اور میں بھی وہاں شامل تھا. فخر امام صاحب بھی تھے، کسان اتحاد کے خالد کھوکر صاحب بھی تھے اور صوبائی وزراء بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو شاہ صاحب، کالے چشمے والا اپنے سوال کا جواب دینا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فارن آفس جو ہے یہ فل ٹائم جاب ہے اور صبح سے لے کے رات تک میں اس میں کام کرتا رہتا ہوں اور آپ کو علم میں ہے کہ اس میں ٹریولنگ بھی بے پناہ کرنی پڑتی ہے. آپ کی بات شاہ صاحب آپ کی بات پہ مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے اور چودھری صاحب کو بھی، اس لیے آپ صحیح بات بتائیں. نہیں صابر شاکر صاحب آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ہیم. بات یہ ہے مخدوم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کالا چشمہ لگا لو کہ بھئی آپ کو سارا کچھ نظر آئے لیکن آپ کے پاس کیا کسی کو نہ بتائیں. جی شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ کیونکہ یہ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، ذمہ نبھا رہے تھے، تو محسوس کیا گیا کہ اس میں میرا خاص ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کہا بالکل بجا طور پہ میں نے سرخم تسلیم کیا. شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ صوبائی وزیر خوراک بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے، اور آپ ایک کسان بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، اور میرا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شوگر ملز لگائی گئیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے پرائیویٹ کاروبار کو سہارا دینے کے لیے، جبکہ یہ ہمیں امپورٹ پہ بھی پیسہ دینا پڑتا ہے، ایکسپورٹ پہ بھی دینا پڑتا ہے، چھوٹیں بھی دینی پڑی ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ بھی بات صحیح ہے کہ کاٹن کی کاشت جو ہے دانستہ ایک پلاننگ کے تحت کم کی گئی، گنے کی کاشت بڑھائی گئی اور ہمارا اس سے بھی ایکسپورٹ کا بہت زیادہ منفی اثر پڑا، کیونکہ کاٹن ہماری ماشاءاللہ اس میں ہم خود کفیل نہیں، ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ریویو کرنا چاہیے پوری پالیسی کو، کاٹن کا ایریا بڑھایا جائے، شوگر کین کا کم کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر کی اپنی اہمیت ہے اور یہ ہماری ایک ضرورت ہے، روزمرہ کی اشیاء میں شامل ہوتی ہے چیز، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ شوگر انڈسٹری کی ہمیں ضرورت ہے اور رہے گی. دیکھیے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ہماری آب و ہوا، ہمارا پانی، ہماری فضا کس چیز کو زیادہ اس کے لیے وہ سازگار ہے. کاٹن ہمارا جو بیلٹ ہے، خاص طور پہ یہ ساؤتھ پنجاب کا بیلٹ اور سندھ کے علاقے جو ہیں
اس پہ کاٹن پیدا ہوتی ہے, عمدہ قسم کی کاٹن پیدا ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایک صرف ضلع دہاڑی جو ہے وہ پوری سندھ جتنی پیداوار دیتا تھا, آج صورتحال بدل چکی ہے. پاکستان کاٹن جو لنٹ ہے ایکسپورٹ کیا کرتا تھا, لیکن آج آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج ہماری پیداوار گرتی چلی گئی. ایک زمانہ تھا کہ ہماری پروڈکٹیوٹی فی ایکڑ پیداوار ہندوستان سے زیادہ ہوا کرتی تھی, اور ہندوستان کا کاٹن کا بیشتر علاقہ بارانی ہے. اس کے برعکس ہمارا کاٹن کا علاقہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر نہری علاقے پہ ہے. ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھی, ہمارے پاس سیڈ کے ایڈوانٹیج تھی, ہماری ریسرچ اچھی تھی, لیکن آپ نے دیکھا ہمیں ریسرچ پہ آگے بڑھی. آج ہمارا کاٹن میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی سیڈ دستیاب نہیں ہے. اب اس سال کاٹن کی کاشت شروع ہوگی تو سب سے بڑا جو چیلنج آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس معیار کا بیج موجود نہیں ہے, اور اس کی جو جرمینیشن ہے وہ بہت گری ہوئی ہے, اور ہمارے اس پہ ہم نے کوئی نئی ریسرچ نہیں کر سکتے, اور باہر سے منگائے تو اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں, اور نئے بیج کے لیے کم از کم 2 سال کہتے ہیں ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اب ہماری صنعت کیا ہے, ہماری صنعت جو ہے اور ہماری ایکسپورٹس کیا ہے, برآمدات ہماری کا زیادہ تر ہماری برآمدات جو ہے وہ کاٹن اور کاٹن ٹیکسٹائلز ہیں, کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. تو اگر ہم پانی کو دیکھیں تو پانی ہمارے اس خطے میں ایک زمانے میں 50 کی دہائی میں پاکستان اور ساؤتھ ایشیا, ہندوستان واٹر ایفلوئنٹ ہوا کرتا تھے, اور آج واٹر سکیئرس ہو رہے ہیں. پانی ہمارا پر کیپٹا گرتا چلا جا رہا ہے, اور اب جو گنا ہے وہ زیادہ پانی کنزیوم کرتا ہے نسبتاً کاٹن کے, اور آپ پر جو آپ کا جو پانی کی جو آپ ایک ایز اے یونٹ لے لیں, اور زیادہ سبسڈی بھی کھا جاتا ہے نا, پیداوار دیکھ لیں پر ٹن کاٹن کی جو ہمیں فائدہ ہے وہ پر ٹن شوگر سے زیادہ ہے. تو شاہ صاحب آج لگ رہا ہے کہ آپ نے وہ کالا چشمہ اتار دیا ہے, اور زراعت کے معاملے میں بھی آپ ذہین ترین لگ رہے ہیں آج ہمیں. جی چوائس صاحب. نہیں پر بہت یہ تو اتھارٹی ہیں. آج یہ صبح فرما رہے تھے مجھے فائنانس کا نہیں پتا, اور محترم آپ نے تو پنجاب میں وزیر خزانہ کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا تھا 85 میں. اور نمبر 3 یہ مجھے فرمائیں کہ جو پاکستان کو بین الاقوامی بھی رہا ہوں اور فائنانس بھی رہا ہوں. جی تو ہمیں تو آپ نانا یعنی وہ نانا پٹیاں پڑھاؤ. اچھا یہ جو آپ کو بڑی کامیابی ہوئی ہے, کوئی پٹی نہیں پڑھا سکتا. یہ جو پاکستان کو اور دنیا میں لونز کا, ڈیٹ کا, اس کی سروسنگ کا اور مارکا وغیرہ پر جو میجر ریلیف ملا آپ کو, آیا اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکے گی پاکستان میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے جو 12 تاریخ کو ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو کی اپیل لانچ کی تھی, اس کے پیچھے ایک سوچ کار فرما تھی, اور وہ سوچ کیا تھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. جہاں انسانوں کو اور انسانی جان کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے, وہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس بلا سے, اس وبا سے معیشتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں. اور اس وقت ایک اندازہ یہ ہے کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے, اور غالباً یہ ریسیشن جو ہے وہ فائنینشیل جو کرائسس تھا 2009 کا اس سے بھی بڑا ہے, اور جو گریٹ ڈپریشن تھا 1930s کا اس سے بھی زیادہ سنگین ریسیشن ہو سکتا ہے. اب ان دنوں میں جہاں ترقی پذیر ممالک پاکستان جیسے, ان کی برآمدات بھی گر رہی ہیں, ان کی ریمیٹنسز جو ترسیل باہر سے لوگ کما کے پیسہ بھیجتے تھے وہ بھی گرنے کے امکانات ہیں, واضح طور پر ہیں. تو ان دنوں میں ہماری فسکل سپیس کہاں سے آئے گی؟ ہماری فسکل سپیس لمیٹڈ ہے. انڈیٹڈ کنٹریز جو ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے, انسانی جانوں کو بچانا ہے, معیشت کو پہیے کو چلانا ہے, رواں دواں رکھنا ہے, تو ان کو اب فسکل سپیس دینی ہوگی, اور وہ آپ دے سکتے ہیں ڈیٹ ریلیف کی شکل میں. یہ ان کی اپیل تھی. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اس کو سراہا, اور انہوں نے کہا, وہ اپنے میسج میں کہا, وہ آپ کے سامنے میڈیا میں نشر ہو چکا ہے
کہ میں عمران خان صاحب کی اسپرٹ کو اور ان کی سوچ کو اس کی سپورٹ کرتا ہوں اور اس سے میں مطابقت رکھتا ہوں. اس کے بعد IMF, اس کے بعد ورلڈ بینک کے جو اشارے ملے وہ بھی ہمدردانہ تھے. یہ بات G7 میں گئی. G7 سے بات کل ڈسکس ہوئی G20 میں, اور G20 نے بہت بڑا بر وقت فیصلہ کیا ہے جس سے بشمول پاکستان 75 ملکوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر ٹوٹل دیکھیں تو 76 ملک اس سے مستفید ہوں گے جنہیں ڈیٹ ریلیف ملے گا, فسکل سپیس ملے گی تاکہ یہ پیسہ وہ خرچ کر سکے اپنے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے میں اور اکنامک ایکٹیویٹی کو برقرار رکھنے میں. جس طرح آج جو ایگزیکٹو بورڈ ہے IMF کا, اس کا بھی اجلاس تھا جس میں ایک ریپڈ رسپانس کے ذریعے $1.4 بلین جو ہے پاکستان کو دینا درکار تھا. انشاءاللہ ابھی شیخ صاحب مجھے بتا رہے تھے صبح کہ وہ بھی اس کے بھی امکانات بالکل واضح ہیں اور ہمیں ملے گا. تو اگر یہ ہمیں ڈیٹ ریلیف مل جاتا ہے, ہمیں $1.4 بلین یہ مل جاتا ہے, تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ 75 ممالک اور ان کو فائدہ ہوگا. تو عمران خان نے نہ صرف پاکستان کا علم بلند کیا, عمران خان نے وکالت کی پوری ڈیولپنگ ورلڈ کی. بالکل, بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور آج واقعتاً لگ رہا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی آنکھوں پہ لگا ہوا کالا چشمہ جو ہے وہ اتار دیا ہے اور کافی ماشاءاللہ خوش نظر آ رہے تھے. ناظرین, ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر لاک ڈاؤن اور لوگوں کے نفسیاتی مسائل اور خوراک کے مسائل. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان سے ہیں ہمارے بیورو چیف مصطفیٰ ترین صاحب. ان سے ہم ایک سوال پوچھتے ہیں, پھر آئیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف. مصطفیٰ, السلام علیکم. وعلیکم السلام صابر صاحب. مصطفیٰ, یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی ہمت بھی ذرا کم ہوتی جا رہی ہے, تو کیا سچویشن ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور لوگوں کو کیسے آمادہ کر رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ منتخب ارکان جو ہیں کیا وہ خود بھی اپنے پلے سے کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے حلقوں میں؟ شکریہ صابر صاحب. اس میں سب سے پہلے ہم ذرا اگر تعداد پر غور کر لیں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی, تو گزشتہ 3 دن کے دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد اچانک بڑھ گئی ہے. آج 45 ٹیسٹ کی رپورٹس آئی ہے جن میں سے 35 مائنس میں آئی, جبکہ 6 کیسز جو تھے وہ پازیٹیو تھے. اس طرح بلوچستان میں اس وقت تک کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 291 ہو گئی ہے, یعنی کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں وہ تو شروع میں دکھ گئے. شروع میں سب نے دیکھا کہ بلوچستان حکومت پر جو انگلیاں اٹھی, جو ہاتھ اٹھے بلوچستان حکومت کے اقدامات پر, وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں. لیکن اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے, اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز ہو رہی ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ پوچھا جائے کہ عوام کس حد تک تعاون کر رہے ہیں حکومت سے, تو یہ تعاون نہ ہونے کے برابر ہے. جو لاک ڈاؤن کی صورتحال دکھائی دے رہی تھی شروع میں, وہ اس وقت جو ہے بالکل فیل نظر آ رہی ہے. عوام کی جانب سے حکومت کے ساتھ تعاون بالکل 0% ہے. حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ حکومت اس وقت صرف اعداد و شمار بتانے میں مصروف عمل ہے. صابر صاحب, جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ اراکین جو منتخب اراکین ہیں وہ کیا ہیلپ کر سک رہے ہیں عوام کی, تو اس سلسلے میں یہ کہتے ہوئے بالکل محسوس نہیں کروں گا کہ عوام تو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو نظر انداز کر گئے, لیکن جو منتخب اراکین ہیں وہ بالکل کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں. کوارنٹائن تو وہ پہلے سے ہی تھے, اب بالکل جو ہے 100% کوارنٹائن میں چلے گئے اور بالکل نہیں دکھ رہے. یہاں پر ایک مزے کی بات میں یہ بتاؤں صابر صاحب, جو شاید افسوسناک بھی ہو, کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے جو صورتحال ہے یا جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو منتخب اراکین تھے ان کو 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے جو ہے نظر آنا چاہیے تھے. لیکن اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 4 دن کے دوران بلوچستان میں جو وزراء ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے ناراض دکھائی دیے اور وزیر اعلیٰ ان کو منانے میں کل رات تک مصروف عمل رہے. یعنی کہ جو وقت وزیر اعلیٰ سمیت دیگر منتخب اراکین کو کرونا سے نمٹنے کے لیے کام کرنا چاہیے تھا, وہ تفتان بارڈر وہیں ہے یا چلا گیا کہیں؟ اب 10-15 دن سے پہلے تو رولا پایا تھی, اب کوئی ذکر تک نہیں ہے, اب کوئی وہاں تو نہیں آ جا رہا, سارے بندے ٹھیک ہو گئے ہیں. چودھری صاحب,
कुछ ठीक नहीं। हमारा ये राब्ता गालिबन मुनक़ते हो गया मुस्तफ़ा तरीन साहब से। डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, मुस्तफ़ा तरीन साहब हमें बता रहे थे कि लोग ताउन नहीं कर रहे। एक तो ये बता दें कि लॉकडाउन में ही फ़ायदा है, महदूद अपने आप को रखने में ही फ़ायदा है अभी भी, या ये जो सोशल डिस्टेंस ख़त्म करने में लोग दिलचस्पी रखते हैं, इससे क्या नुकसान है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमारा एक एक्टिव फेज चल रहा है स्प्रेड ऑफ डिजीज़ का, और जब भी कोई भी वबा फैलती है तो उसको रोकने के लिए हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। तो अभी जहां हमने 3-3 हफ्ते इतना पेशेंस का मुजाहरा किया है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम अगले 2 से 3 हफ्ते आप सोशल डिस्टेंसिंग पे ही बिलीव करें। तो यही वजह थी साबिर साहब कि हमारे जो स्पाइक था वो बहुत कंट्रोल्ड एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमारा चल रहा है। तो ये चीज़ अब है, आपकी बोरियत, आपकी सारी चीज़ें एक जगह पर, ये सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप चूँकि माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, लोगों को ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये मसला होता है कि जनाब उन्होंने स्मार्ट भी रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, खुराक बताएं कि क्या खाएं वो ऐसी खुराक कि ये दिन भी उसमें मोटापा भी ना आए और तंदुरुस्त रहें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये एक मैं आपके से मैसेज दूंगी कि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि क्वारंटीन है, हमें ये टाइम पहले कभी नहीं मिला। बहुत से वो टाइम है जब आपके पास इतना है कि आप फोकस कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ तो देख लें कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए अभी से अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। एक जो चीज़ आ रही है सामने देखने में, वो आपकी नींद का पैटर्न जो है, चाहे वो वेट लॉस करना हो साबिर साहब या वो वेट गेन करना हो, आपकी नींद का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी बिल्डअप करने में अपनी नींद को पूरा करें। ये जो टाइम है क्वारंटीन का, इससे ज़्यादा बेहतरीन टाइम आपको नहीं मिलेगा अपनी नींद पूरी करने का। 6 से 8 घंटे बच्चे बड़े और बच्चे 8 से 10 घंटे में आपने किया। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। पानी जो है कम से कम 6 से 8 या 8 से 10 ग्लास दिन के होने चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम अपनी प्यास को भूख से मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और हम खाने लगते हैं ज़्यादा। एक तो अपने आप को ओवर ईटिंग में इंडल्ज मत करें। आप कोशिश करें कि आप बैठे हैं तो कोई बादाम, अखरोट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको कम वजन आपके ऊपर चढ़ा सकते, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप कर सकते हैं। पानी जब आप पियेंगे तो आप देखेंगे कि आपको भूख कम लगेगी। अब बात आ जाती है, अब क्योंकि इम्यूनिटी साथ साथ चल रही है, तो हमारी बात आ जाती है, आपने प्रोबायोटिक्स हम हमेशा कहते हैं, ये क्या है? ये आपके जो इंटेस्टाइन्स, आपके स्टमक, इसमें एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो आपको हेल्प आउट करता है आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। दही, दूध, लस्सी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोबायोटिक्स देंगी और आपकी इंडाइजेशन, बहुत से लोग कह रहे हैं हम घर बैठ के हमें रिफ्लक्स हो रहा है, हमें खाना हजम नहीं होता, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। अब जहाँ पे बार बार बात आ रही है, तो ख़वातीन में इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। आप कोशिश करें, एक टर्म हमारी मेडिकल में कहलाती है एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। तो आप हरी सब्जियाँ, जितनी कलरफुल सब्जियाँ हैं, वो अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। सही। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने पे करेंगी। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, मैं बार बार कह रही हूँ कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने में आपकी विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। माल्टा तो ऑलमोस्ट चला गया है, पर स्ट्रॉबेरीज अभी भी हमारे पास हैं और आई एम श्योर अब उतनी महंगी भी नहीं रही। पपीता, चकोतरा, ये ऐसी चीज़ें हैं, लीमू, ये ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन सी बहुत रिच है। किसी ने मुझसे कहा जी आप तो एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, आप कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब से? नहीं, ये कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो काफ़ी हेल्प करता है टू हेल्प बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ और वायरल डिजीज़। तो विटामिन डी जो है वो किस तरह आम फहम लफ्ज़ों में कौन कौन सी सब्जियों और फूड से हासिल कर सकते हैं? अच्छा, विटामिन डी बिल्कुल इम्यूनिटी आपकी बिल्डअप करने में बहुत हेल्प कर रहा है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में। और इसका सबसे पहले तो ये कि अगर अब तो खैर भी पॉसिबल नहीं कि क्वारंटीन चल रहा है, वरना हम एक लेवल्स चेक ज़रूर कराते हैं, जिसमें अगर 30 से ऊपर है जो वैल्यू है तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और अगर 20 या 15 से कम है तो इनसफिशेंसी और डेफिशिएंसी में जाते हैं। तो इसका डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ड्रॉप्स या कोई मेडिकेशन देता है। अगर मैं खाने के जरिए कहूँ तो वो स्लोली, अगर बहुत ज़्यादा इनसफिशेंसी है तो फिर तो आपको मेडिकेशन शुरू
करनी है। अदरवाइज आपको लगता है कि हर वक्त जिस्म में इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त आपका जो है अंडे का जो योक है उसके अंदर विटामिन डी होता है, जर्दी के अंदर जो है वो विटामिन डी है, आपके पास गोश्त यानी कि मछली वगैरह में उसमें भी विटामिन डी आपको प्रोवाइड होता है। सब्जियों में ताज़ा पालक है, इन सब्जियों में भी ट्रेसेस हैं विटामिन डी के जो आपको होते हैं और आपको ताकत दे सकते हैं। विटामिन डी जो है वो इसलिए बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि इन द लॉन्गर रन हमें पता चला कि विटामिन डी और इम्यूनिटी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और वो जब लो होता है तो आप देखते हैं कि अगर धूप में बैठे रहें, धूप में आप बैठे, धूप में ये है कि धूप में इतनी ज्यादा नहीं, अब जब सर्दियां होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम घरों में दबक के बैठ जाते हैं। अभी आपके पास टाइम है, दिन में 15 से 20 मिनट आप चाहें तो डायरेक्ट सनलाइट मतलब मुंह पे ना पड़े, हाथों पे ना पड़े, आप बैग के जरिए अपनी ले सकते हैं। तो अब धूप भी जो है वो विटामिन डी बढ़ाने में आपको हेल्प आउट करती है। दूसरा एक और चीज बताएं डॉक्टर साहब, केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि लोग खौफजदा हैं और पॉजिटिव केसेस थे, उन्होंने घरों में रखा और लास्ट स्टेज पे वो हॉस्पिटल पहुंचे और उनकी डेथ हो गई। तो जिन लोगों के सिम्टम्स हैं वो घबराएं ना, क्योंकि ये जानलेवा मर्ज नहीं है। आप ये बताएं, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए, डॉक्टर से रजू करना चाहिए, इन चीज़ों को छुपाना चाहिए? छुपाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई सस्पेक्टेड केस है आपके पास, लेकिन उनकी इतनी कंडीशन है क्योंकि अगर आप कि वो घर में मैनेज हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, फीवर बहुत हाई स्पाइक करे जिसमें आप अपना कॉन्शियस लेवल भूल जाएं, और दूसरा ये कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो आप ज़रूर हॉस्पिटल जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर सकते हैं। आप अपने घर में आइसोलेट करें, कोशिश करें कि आप खाना पीना 5 से 6 फ्रीक्वेंट छोटे छोटे मील्स अपने लेते रहें, पानी का इनटेक करें, क्योंकि जब बुखार अगर होता है तो उसमें आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। इसी तरह सूप वगैरह आप लें। ये सारी घबराने की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। आपको लगता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप घर में रह के मैनेज करें, अपने आप को फैमिली से दूर कर लें, अपने आप को घर में कमरे में रख लें, ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी, लेकिन छुपाएं नहीं, क्योंकि डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। हम इधर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने जनाब प्रोग्राम सुना और ये था हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।